امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا اول النبیین ویا آخر النبیین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم۔ محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم۔ ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے خال المومنین کاتب وحی امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم وصال کی مناسبت سے خطبہ جمعۃ المبارک کا آج موضوع ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل حق کی نظر میں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال نے جن نفوس قدسیہ کو
ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب کیا اور وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم شمار ہوئے۔ قرآن مجید برہان رشید میں ان سب کے جنتی ہونے کا اعلان کیا گیا، کیونکہ خالق کائنات جل جلالہ نے فتح مکہ سے پہلے کے اور فتح مکہ کے بعد کے جمیع اصحاب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سب سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے۔ اور فرمایا دوسری جگہ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّ الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ، کہ جن سے حسنہ کا وعدہ کر دیا گیا ہے ان کو جہنم سے دور کر دیا گیا ہے۔ لا يسمعون حسیسها، یعنی وہ تو جہنم کے آگ کی آواز بھی نہیں سنیں گے، اتنا ان کو جہنم سے دور کر دیا گیا ہے، اور وہ جنتی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سارے کے سارے ہمارے لیے اتنے محترم ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، کہ جب میرے اصحاب کا ذکر کیا جائے تو پھر زبانوں کو روک لو۔ فامسکوا، امسکوا کا مطلب یہ ہے کہ زبانیں سنبھال کے رکھو۔ امسکوا کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی کوئی فضیلت بیان نہ کرو، رک جاؤ، چپ کر جاؤ۔ یہ مطلب ہے کہ بولتے ہوئے ان کے مقام و مرتبہ کے شایان شان بولو، اور ان کے مقام و مرتبہ کے خلاف کوئی لفظ زبان سے نہ نکالو۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے مختلف درجات اور مراتب بیان کیے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو درجہ خلفائے راشدین کا ہے وہ باقی صحابہ کا نہیں، اور پھر جو درجہ عشرہ مبشرہ کا ہے وہ باقی صحابہ کا نہیں۔ یہ درجہ بندی کئی وجوہ سے موجود ہے، کچھ فقہا صحابہ ہیں، کچھ غیر فقہا صحابہ ہیں، لیکن شرف صحبت جنہیں بھی ملا وہ سارے جنتی ہیں۔ اور بعد والے حضرات میں سے تابعین سے لے کر آج تک کوئی بڑے سے بڑا ولی اپنی زندگی کی آخری گھڑی میں بھی وہ فضیلت نہیں پا سکتا بندگی کر کر کے جو رب ذوالجلال صحابی کو کلمہ پڑھتے ہی عطا فرما دیتا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ادب و احترام بھی اسی طرح لازم ہے جس طرح کہ باقی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا ادب و احترام لازم ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ چہارم، ان سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اہل سنت تقابل نہیں کرتے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درجات بڑے بلند ہیں اور آپ کی شان بہت بلند و بالا ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو شرف صحبت ہے، جو صحابی ہونے کی فضیلت ہے، اور آپ کے جو دیگر فضائل و مناقب ہیں جو اپنی حیثیت میں اپنے درجے کے مطابق آپ کو اللہ نے عطا کیے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، صحابہ نے بیان کیے ہیں، تو اہل سنت و جماعت ان پر عقیدہ رکھتے ہیں اور ان کو بیان بھی کرتے ہیں۔ جو اہل سنت کی کتابوں میں علم کلام میں یہ آیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی
عنہ کے بارے میں جو ہے وہ امساک کیا جائے اور توقف کیا جائے، تو یہ مطلب یہ ہے اس کا کہ آپ کے خلاف بولنے سے زبانیں بند رکھی جائیں، نہ یہ کہ آپ کی فضیلت جو ہے اس کو بھی بیان نہ کیا جائے، چونکہ اہل فضیلت کی فضیلت بیان کرنے کا حکم ہے، اور پھر جن کی فضیلت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کی ہو ان کی فضیلت بیان کرنے سے روکنا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت اور بغض کا ایک عمل ہے، چونکہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امسکو فرمایا ہے وہ صحابہ کے لحاظ سے کوئی نازیبہ لفظ بولنے سے روکا ہے۔ فضائل صحابہ کے بیان کرنا، اور فضائل تو اپنی جگہ سب سے بڑا فضیلت تو شرف صحبت ہے کہ جب وہ صحابی ہیں تو اس سے اور بڑی شان کیا ہوگی، یعنی نبیوں کے بعد جو سرکار کے صحابہ کا شرف ہے کہ لاکھوں ولی کسی ایک صحابی کی ہم پلہ نہیں ہو سکتے۔ تو اس بنیاد پر یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر کوئی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھانا چاہتا ہے تو یہ نواسب کا طریقہ ہے، اور جو ان کی اپنی شان ہے، بلکہ بڑھانا تو درکنار، ہمارے اہل سنت کے نزدیک مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر بھی نہیں، بڑھانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اس واسطے اعلیٰ فرماتے ہیں فرق مراتب بے شمار، کہ بے شمار فرق ہے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میں بے شمار فرق ہے، تھوڑا فرق نہیں، تو لہٰذا نہ برابر کہا جائے نہ بڑھایا جائے، وہ طریقہ نواسب کا ہے۔ اہل سنت و جماعت آپ کا جو شرف صحبت میں اپنے درجے میں آپ کی جتنی فضیلتیں ہیں وہ ساری مانتے ہیں، نہ مولا علی سے بڑھاتے ہیں نہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر ثابت کرتے ہیں، جو صحابی ہونے کے لحاظ سے جتنی شانیں بھی ثابت ہیں وہ ساری مانتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس واسطے اعلیٰ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ نے کہتے ہیں فرق مراتب بے شمار، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، تان ان پہ بھی کار فجار، کہ ادھر تو مقابلے ہی کوئی نہیں لیکن ہمارے تو یہ بھی سردار ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان پہ تان کرنا یہ فجار لوگوں کا کام ہے، فاسق و فاجر لوگ جو تان کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ اس سلسلہ میں آج کی گفتگو وقت محدود کے اندر نہایت اہم گفتگو ہے۔ الجامع الکبیر جو امام ترمذی کی کتاب ہے، جلد نمبر 6 میں آپ نے اس میں پورا باب قائم کیا، باب مناقب معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ یعنی کچھ لوگوں کا بالخصوص یہ طاہر القادری نے سارا پراپوگنڈا کیا ہوا کہ ان کے تو فضائل ہی نہیں ہیں، فضائل کا کوئی باب ہی نہیں ہے، تو یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی جو الجامع الکبیر ہے، اس کے علاوہ وہ جامع ترمذی علیحدہ کتاب ہے، اس میں بھی باب ہے، یہاں بھی آپ نے باب قائم کیا۔ اس طرح یہ فضائل صحابہ جو مسند جو امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے، اس میں بھی باقاعدہ باب ہے فضائل امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یعنی اور تو اور رہا، حضرت غوث اعظم پیران پیر آپ کی جو کتاب اصول الدین ہے، اس میں آپ نے خلافت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا باب قائم کیا ہے۔ یعنی آج اتفاق سے ہمارے پاس سید محمد بہادر شاہ صاحب جیلانی بھی موجود ہیں، یعنی یہ سادات کرام جیلانی سید، دیکھو کتاب اصول الدین، یہ علم کلام پر جو کتاب ہے پیران پیر کی حضرت سیدنا غوث اعظم جیلانی قدس سر العزیز، تو اس کتاب کے اندر
پورا باب آپ نے ذکر کیا خلافت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ.